الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج آپ کو بہت ہی پیاری باتیں بتاؤں گا وضو اور ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں۔ وضو اور فالج، مسواک کا قدردان، حافظہ مضبوط۔ مسواک کے بارے میں 3 احادیث مبارکہ بھی بتاؤں گا، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ کا بڑا وثوق کے ساتھ کہنا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو وضو کرواؤ، پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کرواؤ، لازماً کم ہوگا۔ ایک مسلمان ماہر نفسیات کا قول ہے، ماہر نفسیات ڈاکٹر کا قول ہے، نفسیاتی امراض کا بہترین جو علاج ہے وضو ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، کیا ہی بات ہے۔ آئیے آگے سنتے ہیں۔ وضو میں جو ترتیب وار آزاد ہوئے جاتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام مطلع ہو جاتا ہے، یعنی پہلے جو اب ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے ہیں جسم کا جو اعصابی نظام ہے وہ مطلع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چہرے، دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات پہنچتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرہ اور دیگر آزاد ہونے کی ترتیب فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ یعنی وضو میں پہلے جب ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں اور دیگر آزاد ہونے کی ترتیب جو ہے نا فالج کی روک تھام کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر چہرہ دھونے اور مسح کرنے سے آغاز کیا جائے بدن کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، وضو میں متعدد سنتیں ہیں، ہر سنت مخزن حکمت ہے۔ مسواک ہی کو لے لیجئے، بچہ جانتا ہے وضو میں مسواک کرنا سنت ہے، اور اس سنت کی برکتوں کا کیا کہنا۔ ایک بیوپاری کا کہنا ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اس کو میں نے تحفہ مسواک پیش کی، اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا، اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے، جھلک پڑے تو اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہ کھولی، رومال کھولا، اس میں سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا۔ پھر کہنے لگا، میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، میں بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا، یہ ختم ہونے کو تھا، لہذا مجھے تشویش تھی، مجھے پریشانی تھی کہ اللہ عز و جل نے کرم فرمایا، آپ نے مجھے مسواک عنایت فرما دی۔ یعنی مسواک ختم ہونے کی مجھے پریشانی تھی، تشویش تھی، تو اللہ عز و جل نے میرے اوپر کرم فرمایا، مسواک آپ نے جو ہے نا مجھے دیا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے تک میں دانتوں مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا، تو دانتوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے ان کا علاج بن ہی نہیں پڑا، علاج ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ میں نے اس مسواک کا استعمال کیا، اس مسواک کا استعمال کرنا شروع ہی کیا، تھوڑے ہی دنوں میں مجھے افاقہ ہو گیا، شفا مل گئی، فائدہ ہوا۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، میری دوا سے اتنی جلدی تمہاری مرض نہیں دور ہو سکتی، سوچو کوئی اور وجہ ہوگی۔ تو میں نے جب ذہن پر زور دیا، خیال آیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے۔ جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کتنی برکت ہے مسواک کی۔ یعنی دانتوں مسوڑوں کی بیماری میں مبتلا تھا، ڈاکٹر سے علاج نہیں ہو رہا تھا،
لیکن جب مسواک کرنا شروع کی تو اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا فرمائی، مسوڑوں دانتوں کی بیماری سے شفا مل گئی۔ پیارے ناظرین، مسواک میں بے شمار دینی دنیاوی فوائد ہیں۔ اس میں متعدد کیمیاوی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں۔ مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے، سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے، اس سے بلغم دور، نظر تیز ہوتی ہے، معدہ درست ہوتا ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، عقل بڑھتی ہے، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ کیا ہی برکات ہیں۔ آئیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بھی سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے فرامین ہیں مسواک کے بارے میں۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، یعنی اپنے گھر میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داخل ہوتے سب سے پہلے مسواک کرتے۔ جب سرکار مدینہ، دوسرا فرمان سنیے، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے مسواک کرتے۔ آپ فرماتے ہیں تم مسواک کو لازم پکڑ لو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالی کو راضی کرنے والی ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔